نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضرت جی وقار میں دعوت خطاب، دعوت محبت، دعوت پیار، نہایت ادب دنال، نہایت محبت دنال، خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، خطیب بے مثال، وائز با کمال، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد فیض الحسن صاحب زیب آستانہ عالیہ وجوہ شریف والے اپنے خوبصورت مباحث اسنا دنال عاشقان مصطفیٰ دے قلوب نو معطر فرما رہے ہیں۔ ایک بار وقت نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، دائیں ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا اللہ سونے جڑا یا رسول اللہ دے نا تے ہاتھ اٹھے اور کدی کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ بکس پناہج ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں، ہر سال اس جگہ تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے
دین متین دی تبلیغ واسطے اور عزیزم فدا حسین مرحوم دے اصال ثواب واسطے ایک محفل پاک دا انعقاد کیتا جاندا ہے جو کہ حسب سابق بڑے خوبصورت طریقے نال اس سال بھی انعقاد پذیر ہے۔ رب تعالی جل و علا سب احباب دی اس محفل پاک دے اندر شرکت نو شمولیت نو ہر اعتبار نال قبول فرمائے، اور جو دوست اس دا انتظام و انسرام کردے نے اور سانو وقت ملدا ہے کہ ایسی لوگاں دے اذہان دے اندر قرآن و سنت دا سبق پھر تازہ کر دئیے، اللہ کریم انہاں دوستاں نو اجر عطا فرمائے کہ وہ لوگ دین دی تبلیغ دا سبب بن دے نے، اور انہاں دی حسن نیت دے اعتبار نال کہ جو انہوں نے خوبصورت نیت کیتی ہوئی ہے کہ اس بزم دے محفل دے ایصال ثواب دی وجہ تو رب تعالی انہوں دے مرحومین دی بخشش فرمائے، اللہ انہوں دی اس حسن نیت دا انہوں نے اجر بھی عطا فرمائے اور مرحومین نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان من، جو میں تواڈے سامنے بیان کرنا ہے اس نو آپ احباب غور نال سماعت فرمانا، سمجھن دی کوشش فرمانا، جس جگہ تو سمجھ نہ آئے اس تو استفسار فرما لینا، میں پھر دوبارہ دس دیاں گا تاکہ کسی بات کے اندر بھی کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ پڑھی ہے میں، جس کے اندر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک گھرانے دی طہارت دا بیان فرمایا ہے۔ گھرانہ مصطفیٰ، گھرانہ نبوی، آل بیت نبوی، آل مصطفیٰ، اللہ نے انہاں دی عصمت و طہارت نو بیان فرمایا ہے۔ میرے حضور دی نسبت اتنی باکمال ہے کہ جس بھی شے دی نسبت حضور نال ہوئی ہے اللہ نے انہی پاک فرما چھڑے ہیں، اللہ نے اس نو ہی عظمت عطا فرما دیتی ہے، اللہ نے اس نو ہی بڑائی عطا فرما دیتی ہے، اللہ نے انہوں ادنا نہیں رہن دیتا، انہوں افضل تے اللہ بنا چھڑے ہے کیونکہ وہ دی نسبت حضور نال جڑ گئی۔ بھائی اے بڑی سمجھن والا پوائنٹ ہے، ادھے تو ہی پھر اگے گل شروع ہو جانی کہ مثال اکثر عرض کر دینے بزرگ میں تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کپڑا جدو دکان تو خریدیا جاندہ ہے تو اس کپڑے نے بہت سا کوئی نہیں بندہ دیندہ، حالانکہ ہوتے بڑے نویں اور خوبصورت تھان ہوندے لیکن اس کپڑے نے کوئی بندہ تسی چمدہ نہیں ویکھیا ہونا، لیکن جدو اس کپڑے نو بھاویں وہ کسے ہی مل دا بنیا ہوئے اور زیادہ قیمت دا نام ہی ہوئے، جدو اس نو کسے نے سی کے قرآن مجید دا حصہ بنا دیتا ہے، غلاف بنا دیتا ہے، تو ہون اس کپڑے نو لوگ بوسا دیں دے۔ ہون اگر سوال ہوئے کہ جی اگے تو کیوں نہیں سے چمدہ پیا، جدو ایک دکان تے پیا سی تے ہون اس پرانے کپڑے نے کیوں چمدہ پیا ہے، تو جواب یہ دیتا جائے گا کہ بھائی جی گل کپڑے دی نہیں، گل یہ ہے کہ کپڑا نال کی دے لگ گیا ہے۔ جدو کپڑا دکان تے سی ادو فقط کپڑا سی، جدو اس دی نسبت کلام الہی نال ہوئی ہے تے اس کپڑے دی عزت ود گئی ہے، تاں برکت دی وجہ تو انہوں بہت سا دیتا جا رہا ہے۔
بات سمجھ آ رہی نا؟ ایک ہی بٹھے تو دو اٹھا تیار ہوں گیا، ایک کسی دی کوٹھی لگ جاندی ہے، ایک مسجد نو لگ جاندی ہے۔ لیکن کوئی بندہ بھی کوٹھی جان لگیا جتیاں نہیں لاندا، جدو مسجد دے فرش تے جانا ہوئے تو بندے جتیاں لا دیندے نے کہ بھئی کیوں او بھی اٹے تے اے بھی اٹے، اے فرق ہی ہے۔ تو سکھنے بھئی ہے اٹ اس سے بٹھے دی بنی، لیکن ان دی نسبت ان رب دے گھر نال ہو گئی ہے، ہونے اٹ برکت آلی ہو گئی ہے تے عظمت عظمت آلی ہو گئی۔ یعنی مقام ادو چیزاں دا بدل جاندہ ہے جدو انہا چیزاں دی نسبت بدل جاندی ہے۔ اے ہی او اصل پوائنٹ ہے جڑا سمجھنا پوے گا سانو کہ اس مسئلے نو سمجھنا آستے کہ بندے سارے ہی بندے ہوندے نے، بندے سارے ہی بندے آتے جو سارے انسان برابر نے، اکثر بندے آتے ہیں تسی کدی کسے مولوی دے تسی بھائی ہاتھ چومدے پہ ہوندے ہو، کدی تسی پیران دے ہاتھ چومدے پہ ہوندے ہو، تو ان کی ہے وہ بھی بندے ہی نے، وہ بھی بندے ہی نے، کی تسی پیران دے ہاتھ چومدے رہندے ہو، بندے نہیں؟ جواب ہے بہن بندے ہی، لیکن قرآن جس کپڑے چاہ جائے اس کپڑے دی عزت ود جاندی ہے، قرآن جس بندے دے سینے چاہ جائے اس بندے دی عزت بھی ود جاندی ہے۔ گل اصل ہے وے مسئلہ سمجھ آیا؟ عزت دی وجہ یہ نہیں کہ اس بندے دے کان چار نے، کان تے دو ہی نے، توجہ نہیں کی تھی گل، اس تو نہیں عزت کر دے بھئی وہ بندے دی آنکھاں 8 نے، نہیں آنکھاں 2 ہی ہر بندے دی ہوندی ہیں، نارمل انسان ہے۔ عزت دی وجہ عظمت دی وجہ یہ ہے کہ جی عام بندے عام نے، خالق اپنے قرآن اچ فرماتا ہے قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جدے قرآن دا علم ہے او اور دوسرا جاہل کدی بھی برابر نہ سمجھا جائے، انہاں فرق ہے۔ یہ میں نہیں فیصلہ کر رہا، یہ میرا اللہ قرآن اچ فرماتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جدے سینے اللہ نے قرآن دی حفاظت واسطے چن لیا ہے۔ جس بچے نے صفحہ تے بیٹھ کے قرآن پڑھیا ہے اور اپنے سینے چ محفوظ کیتا ہے، دوجیاں نال وہ افضل ہے، لہذا جنہوں فضیلت رب دے وے دی فضیلت نو مننا بھی کمال ہوتا ہے۔ توجہ ہو گئی آپ حضرات دی؟ مسئلہ سمجھ جا رہے ہیں؟ جدے سینے میں قرآن ہوئے وہ دوجیاں نال وہ افضل ہے، جدے سینے چ قرآن دا علم ہوئے وہ حافظ نالوں بھی افضل ہے۔ حافظ فقط قرآن پڑھتا ہے، جنہوں قرآن دی سمجھ ہے، ایک ہے قرآن پڑھنا، دو جائے قرآن سمجھنا، قرآن سمجھنا پڑھن تو بھی افضل ہے۔ بات ہی سمجھ آئی؟ قرآن سمجھنا قرآن پڑھن تو افضل ہے، لیکن سمجھنا آستے پڑھنا پہلی سیڑھی لیا تھا، پہلی سیڑھی تے چڑھنا پہنتا ہے، پہلے پڑھنا پہنتا ہے پھر سمجھنا پہنتا ہے۔ جنہیں پڑھ لیا بڑا افضل ہے، جنہیں پڑھ کے پھر سمجھ لیا وہ اس تو بھی اچھی ڈگری تھے، وہ اس تو بھی اچھی ڈگری والا ہے، اس نے زیادہ سمجھ آگئی، وہ دا مقام زیادہ بلند ہو گیا۔ جس نے قرآن سمجھیا، جنہوں قرآن دی سمجھ آئی، جنہیں قرآن دا فہم حاصل کیتا، قرآن مجید دا علم حاصل کیتا اور وہ دے اتے غور کیتا، فکر کیتا، تدبر کیتا، تفکر کیتا، قرآن جو مسائل دا استنباط کیتا، مسائل نو اخذ کیتا، وہ آدمی اس شان دا مالک ہوندہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں کہ وہ آدمی اگر قبرستان چو لنگ جائے اللہ 40 دن واسطے پورے قبرستان چو عذاب اٹھا دیندہ ہے، یہ اس بندے دا مقام ہے۔ دوستان محترم بات سمجھئے، جس بندے نے قرآن سمجھیا، دنیا دا کوئی کاری بھی ہوئے، انہیں کسے استاد تو پڑھیا ہوندہ ہے، کسے مسجد تے مدرسے جو پڑھیا ہوندہ ہے، تے جنہ چرو جیوندہ ہوئے انہ چر پڑھتا ہے۔ اینجی گل ہے، انہیں کسے استاد تو پڑھیا ہوندہ ہے، جدے بڑے استاد تو پڑھیا ہوئے اوڈیو دی شان پھر زیادہ بلند ہو جاندی، ایک اضافی صورت ہے۔ پھر انہیں کسے مسجد کسے مدرسے کسے مکان تے بے کے پڑھیا ہوندہ ہے، پھر وہ انی دیر ہی پڑھتا تے پڑھائے دا ہے جنی دیر تک وہ زندہ ہوتا ہے، انہیں سامہ چل دیا ہوتی ہیں۔ میرے نبی سرکار دی آل دا مقام تے مرتبہ یہ ہے کہ انہا قرآن محمد مصطفیٰ تو پڑھے ہیں،
اور انہاں قرآن مصطفیٰ کریم دی جوڑی چ بیٹھ کے پڑھیا ہے، مولا علی دے سینے تے بیٹھ کے پڑھیا ہے، اور ہر کاری سانس چلے تے پڑھتا ہے۔ انہاں دے پڑھن دا انداز یہ ہے کہ اگر گلا کٹ گیا ہے دھڑ کربلا چوے سر شام دے بازاراں چ بھی پڑھے تے انج پڑھے تے آل نبی قرآن پڑھ سکتے۔ بولیے 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 بارک اللہ۔ توجہ ہے آپ حضرات دی، اے میرے نبی سرکار دا گھرانہ ہے، اے حضور دے بیٹے نے، حضور دے بیٹے دو نے جنہاں نے حضور نے اپنا بیٹا آکھیا ہے، اور انہاں دا نام لے کے حضور نے فرمایا ہما ابن یا کہ حسن تے حسین دو میں میرے پتر نے، اور نال ارشاد فرمایا کہ لوگوں ہر بندے دی نسل او دی پتر تو چل دیئے، لیکن میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو چلے گی۔ اے خصوصیت اور اعزاز میرے نبی سرکار دی آل پاک کہ ہر بندے دی خاندان اور نسل او دے بیٹے تو چل دیئے، یہ دنیا دا رول ہے، اور فقط اے حضور سرکار دی ہی خصوصیت ہے، باقی کسے بندے دی بھی یہ خصوصیت نہیں۔ لوگ اپنے باپ دے نام تو ہی پہچانے جاتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ کلو سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، ہر سبب اور نسب، ہر رشتہ قیامت والے دن منقطع ہو جائے گا۔ کوئی کسے رشتہ داری کسے نے فائدہ حشر دے دن نہیں دینا کہ بندہ فلاں دا رشتہ داری لے دین چھوڑ دیو۔ کلو سبب و نسب منقطع، میرے نبی فرماتے ہیں منقطع ہو جان گے، نسب کم نہیں آئے گا، اللہ سببی و نسبی، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا نسب ہوئے جڑا قیامت والے دن بھی برقرار رہے گا۔ اللہ بات سمجھئے، حضور سرکار دے خاندان دی عظمت ہے، یا اور کسی خاندان کو یوم قیامت کوئی پرائرٹی نہیں دیتی جائے گی، لیکن نبی سرکار دی عظمت یہ ہے کہ حضور دی آل پاک دا تعلق حشر دے دن بھی برقرار ہے، اور اتنا برقرار ہے، اتنا پروٹوکول ہے، پکھا بھائی میرے ذرا سائڈ تے کر دے، اتنا پروٹوکول ہے حضور سرکار دی اولاد دا۔ یوم قیامت جدو حسنین دی والدہ آن گیا، حسنین کریمین دی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا پاک جدو آپ یوم حشر تشریف فرما ہون گیا، یوم قیامت تشریف فرما ہون گیا، تو یوم قیامت کسے مرد اور عورت دا پردہ نہیں ہوگا، کیونکہ پردے دی ضرورت نہیں۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے جدو یہ حدیث حضور کو سماعت کی تھی تو عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر بندیاں غیرت نہیں آوے گی کہ سارے بیویاں بندے کٹھے ہون کے بندیاں غیرت نہیں آئے گی؟ تو نبی سرکار فرماتے ہیں عائشہ اس دن بندے اپنے کناں دیاں لواں تک اپنے پسینے چ خوف تو ڈبے ہون گے، اس ویلے بندیاں نو خیال کیتھوں ہونا ہی کہ ساڈے کول کون کھلوتا ہے۔ وہ اتنا خوفناک دن ہوئے گا، اتنا ڈاڈا اور سخت دن ہوئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، او دن ہوئے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وہ دن ہوئے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جدو زمین تانبے دی طرح اور سورج سوا نیزے تے آ جائے گا۔ اب سوا نیزے دی بلندی اس چھت دے برابر ہوئے گی، اتھے سورج زمین اتنی گرم ہو جائے گی اور لوگ اتنے ندامت اور اپنے گناہ دی حساب دی شرمندگی اتنے پریشان اور حواس باختہ ہون گے کہ کسی نے خبر ہی نہیں ہونی میرے سجے کھبے کو۔ لیکن اس عالم حشر دے اندر جدو میرے نبی سرکار دی بیٹی سیدہ زہرا پاک ہون گی، اس خوف اور اس دارو گیر دے عالم یعنی اتنے سخت اور خوفناک ماحول دے اندر جدو حشر دے میدان بی بی زہرا پاک دی سواری گزرے گی، متوجہ حضرات، سیدہ زہرا پاک دی سواری گزرے گی تو اللہ تعالیٰ دے عرش دیاں گہرائیاں تو آواز آئے گی، اے اہل معاشر اپنیاں نظرہ نیویاں کرو۔ توجہ ہوئی حضرات کی کوئی نہ؟
جڑا بندہ سمجھنا چاہتا ہے کہ نبی سرکار دی آل دی عظمت کیا ہے وہ بندہ سمجھے اے اہل معاشر غضوا ابصارکم اللہ تعالیٰ دے عرش دیاں گہرائیاں تو آواز آئے گی کہ اپنیاں نگاہاں نیمیاں کرو نظراں جھکاؤ اور لوگ انی دیر تک نظراں جھکا کے حساب موقوف ہو جائے گا کاروبار حشر تھم جائے گا کیونکہ مصطفیٰ کریم سرکار دی بیٹی آ رہی ہے اس عالم دے اندر 70,000 حوراں دا جرمٹ ہوئے گا جنہ دا لباس جنہ دا طور طریقہ سیدہ زہرا پاک نال ملدا ہوئے گا اور انہاں 70,000 دے اندر سیدہ زہرا ہوں گی اب آپ نے غور فرمایا 70,000 حوراں ہون گیاں 70,000 ذرا تعداد تے غور فرماؤ نا 70 بندے دی گل نہیں 70,000 حوراں انہاں دے درمیان سیدہ زہرا پھر نظراں جھکیاں اور پھر سیدہ زہرا دی سواری گزرے گی توجہ حضرات بات دی سمجھ آ رہی ہے میں سمجھو گل میری سمجھو اور میں اس گل دا بڑا پیار آئے گا اگر تسا میری یہ گل سمجھ لئی جدو کسے دا پردہ نہیں ہونا رب دے دربار ایک سیدہ زہرا جانا ہے میں بڑی ہولی دیا گل پہ دسنا پہ تو چنگی طرح سمجھ لو جانا ہے رب دے دربار تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چوئے اہتمام ہوئے گا کہ حشر آ رہے ہو آج نبی دی بیٹی میرے دربار چاہیے نظران نیمیاں کرو نظران نیمیاں 70,000 حوراں دا جرمٹ پھر سیدہ زہرا پاک دی سواری گزرے گی اولیاء اوتاد اقتاب علماء حفاظ قرآن سید غیر سید پیر سارے امتی نظرہ نیمیاں کرو اور صرف تسی نہیں جڑیاں پہلا امتہ نے وہ بھی نظرہ نیمیاں کرو حشرج کوئی بندہ ہی نہیں جڑا نظرہ اٹھا سکے سارے نظرہ نیمیاں کر لو رب دے دربار سیدہ زہرا پاک آ رہی ہیں بھئی گل پھر ہوڑی جی کروں ماں سمجھنا تے سن چاہی دے نا جے تو رب دے دربار جان تے زہرا پاک ایڈے پردے نال جاندیاں نے تے کسے اور دربار سیدہ زہرا بے پردہ کی میں جا سکدیاں کوئی نہیں گل دی سمجھ کوئی نہیں کچھ بندے بڑی لیٹ اپڑ دینے انہوں نے گل دی سمجھ نہیں ہوندی جانے من اے عقیدہ اہل سنت ہے کہ سیدہ زہرا پاک داتے پردہ فرشتیاں تو بھی ہے او کیڑا دربار ہے او جی دے سیدہ زہرا بے پردہ ہو کے کھڑیاں ہو سکتی ہیں بھلا قیامت نہ آ جاندی یہ عقیدہ اہل سنت ہے اور الحمدللہ قرآن و سنت دے پہرے چاہلے سنت دا عقیدہ ہوں گے ساری دنیا نو ونڈے تے سیدہ زہرا پاک خیرات بن دی ہیں توجہ کی تیجے کوئی نہ اس عالم حشرج میرے نبی سرکار دی پاک بیٹی آن گیا اللہ پاک ساریاں بندیاں دیاں نو سیدہ زہرا پاک دی طرح پردہ دار بنائے اللہ دیاں دے پردے سلامت رکھے اللہ دیاں نو حیادار بنائے ٹیلی ویژن تو دور رکھے اللہ دیاں نو فلمہ تو بچائے اللہ دیاں نو ٹچ موبائل تو بچا کے رکھے زہرا پاک دا غلام بنا کے رکھے آکھو نا آمین آمین تے آگ چھڑو بندیاں جنہ لے کے دینے نہ مڑ بھی لے ہی دینے ہوں دینے آمین آکھیا کرو اور کچھ نہیں تے نیت تے چنگی دا سواب نہیں جاسی وہ نیت ساڑی ہے وہ ڈاڑیاں نے جا کھن لے دے ہو تے مڑ لے کے دینے ہی پوندا ہے نیت ہے کہ انہوں نے لے کے دینا نہیں سی ٹیلی ویژن فلمہ میں روز بندیاں نوانا اور تسی پورے کمرے جی ڈیڈے شتے رکھ کے تے تھلے پیران کو پوٹے جی دا توید لیا کے ٹنگ چھڑ دیو تیان دیو برکت اٹھا لوے وہ ساری شیطانیت تیو پہ الاندہ ہے تو تے نکاح جا تویز کی کرے کوئی نہیں سمجھ آئی ویلیاں گل دی سمجھ نہیں آئی دونوں بھائی شیطان دی شیطانیت لان آستے اٹھا ایڈی وڈی ڈیش لیا کے اتے دھریے بھائی انڈیا تو امریکہ تو
جتنے فحاشی دے بے حیائی دے سارے پروگرام نے وہ ہیٹھاں لیا شیطان دا پرزا ایڈا وڈا چل جاندے نے تے تھلے ایڈا سارا طویل میراں تو لیا کے رکھ چھڑ دے لو جی ہن برکت آوے گھر جتنے جو کا تویز ہے اتنی برکت آوندی راسی لیکن جڑا او ابلیس دا پرزا اوتے لیا کے رکھیا ہے اس بیماریاں زیادہ تھلے لا چھڑیاں ہوئیاں نے بندے نے آپریشن دی لوڑ ہوئے تے علاج ڈیسپرین نال تے نہیں نہ کریدا شیطان دا اللہ ایڈیاں بیماریاں تھلے لاندا ہے اور مقابلے میں ایڈا سارا تویز ہے جو بھی سوکھا ہے نا پر روپیہ 100 دیتا تویز لیا کے ٹنگ چھڑیا آپ نو تے مڑ بھی کچھ نہ کرنا پیا کوئی نہیں سمجھے آپ تے یا تا قرآن پڑھ دا یا بھی نفل پڑھ دا ایک کمرے میں چو پیا چلدا ہوندا دوجے قرآن پیا پڑھیندا ہوندا کوئی تھوڑا جا کمپیریزن ہوندا کوئی مقابلہ ہوندا ایتھے تے بادشاہ روپیے 100 دا ایڈا کو تویز لیا کے ایڈے چ لکھیا تو اودے ایڈا شیطان دا بڑا پردہ لیا کے رکھیا بھئی لا بیماریاں تھلے میں انہاں بندیاں تو بڑا حیران ہونا جڑے گڈدے جاؤ نے تے بندیاں دس دے نے اسی کنک گڈی اساں کنک وڈنی جی کوئی سمجھ آئی کوئی گڈے جاؤ نے نیت کیتی بیٹھے اب اسی کنک وڈنی نہ بیلیا نہ جندا بی دتے ہی تو چانا بھی ہوئی ہے جس گھراں چ ڈش لانی ہے جنہاں دے گھراں وچ دن رات فلماں چلنیاں نے انہاں دے گھراں تو سیدہ زہرا پاک دی سیرت دا فرمان کیویں بلند ہوئے گا جنہاں گھر وچ قرآن پڑھنا ہے تے محمد مصطفیٰ دی بیٹی دی سیرت گھراں وچ بیان ہونی ہے انہاں گھراں وچ اللہ دے فضل نال زہرا پاک دیاں نوکرانیاں بن کے دیاں نکلنا ہے فرمایا اکثر بیلیاں دسدا ہوندا الحمدللہ رب العالمین 15ویں صدی وچ خدا دے فضل نال اجے بندے ساڈے ورگے بھی لگے ہی پھردے جنہاں دے گھراں وچ ٹی وی کوئی نہیں تے گزارا ہوندا ہی پیا کتنے ہی بندے ہونے جنہاں کوئی نہیں گھراں وچ ڈش لوائی تے اللہ فضل کرتا ہے انہاں دا گزارا بھی ہوندا ہی پیا کوئی نہیں او دوجیاں نالوں پیچھے رہ گئے عزیزاں نے وقار ایتھے میں ایک گل کراں بندیاں دے جی ہن مولویاں بھی لائیاں نے تے پیراں بھی لائیاں بڑیاں بڑیاں وڈیاں ڈشاں نے تے اے تے ہن سارا کام کھلا بندہ ہے او دا جواب یہ ہے کہ کوئی پیر تے مولوی کام کر لین تے وہ جائز تے نہیں نہ ہو سکتا کسے پیر اور مولوی دے کوئی غلط کام کرن نال وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا صحیح ہو یہ جڑا قرآن ہے صحیح ہے غلط ہو یہ جڑا قرآن اور حدیث ہے غلط ہے بس بات نہیں سمجھ آ رہی عزیزاں نے وقار ایک جملہ درویش دا سماعت کر لو چراغے گولڑا پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ آپ کیا کمال دی گل کر دے رہے آپ فرما دے تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے شیر تو پہنا ایک اعلان سن لو اے جننے پیسے تسی اتھے ہون دینے نا آج مینوں ہون تسی اتھے پیسے میں دینے نے اتھے رکھنے نے سارے سنگیاں نے یہ پیسے جڑی 7ویں میل تے مسجد بن رہی ہے آج سارے ان دینے تے اپنے رب کے میں دعا کرنی ہے کہ ان دا ثواب اللہ سنیا ساڑھے مرحوم برا فدا حسین نو پہنچائیں دی قبر ٹھنڈی ہو یہ ساڑھی طرف آج اس نو نظرانہ ہے گفٹ ہے لہذا ایتے تسی 10 رکھو 50 رکھو 100 رکھو اے سارے اس اپنی ساڑھی جڑی جامع مسجد ایتھے مسجد یا رسول اللہ بن رہی ہے نا 7ویں میل دے اے بزرگ بیٹھے نے ندی ذرا نگرانی بن رہی ہے اے انشاءاللہ آج اس نو جانے اونج اگے بھی مسیت نو ہی جاندے نے لیکن آج ذرا اسی نام لے رہے ہیں کہ آج ایس بس مسجد وال جانے تے لہذا سارے کچھ بھی چودہ آدھا ہوں رکھیا ہے اگے نائے بھی نیت نہ شاہران اگے بھی دیں دے ہی نہیں دیں تے ہون شاہران کوئی نہ دینے مسیت نو دینے اکاری تو بھی اپنی بوجھے چ نہ پائی ہے ہونا میں تے اپنے جوڑے چ پیدا رہے گن کے تے چپ کر کے اوپر بابے ہوری بیٹھے نہیں انہوں نے دے چھٹی دسی بھائی اتنے ہو گیا صحیح ہے بھائی تے ویسے آج نام ہی ہوئے تے سنگی نیت کر چھڑیا جے پھر بھی کسے دن اوتھے جڑا ہے کدی لنگو تے اوتھے مسجد دی خدمت ضرور کریا کرو کیونکہ مسجد زیر تعمیر ہے تے ساڈا حق بندا ہے کہ اللہ دے گھر دی تعمیر کر دے میرے نبی سرکار فرماندے ہیں جڑا اللہ دا گھر بنایا اللہ او دا جنت وچ گھر بنا چھڑدا ہے تے آج اسی سارے یہی دعا کرنے اللہ سنیا
اسی تیرے گھر بنانا واسطے کوشش کرانگے میرے مالکہ تو ساڈا بیلی فوت ہویا ہے جدے واسطے اسی ختم پڑھ دے پیاں تے ختم تے ہر سال پڑھانے ہیں اللہ سونے ساڈا قبول فرما کے ساڈے ہو سنگی نو جنت دے چھے فدا حسین واسطے آج دیئے محفل ہو دے نا تے اصالے ثواب ہو دے نا تے انج میرا مالک سونا کرم فرمائے تے باقی ساڈے فوت ہونے والے ماں باپ دی بھی بخشش فرمائے بھائی سب توجہ ہے حضرات لے ہون پیسے دے آج ذرا کنفرم ہو جائے نا مسئلے دی وضاحت ہو جائے عزیزان من پیل نصیر و دیل نصیر فرما دینے تیری نسبتی ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کفر کے دور میں ایمان سیدہ زہرا پاک دی سواری آئے گی اللہ دیاں عرش دیاں گہرائیاں تو آواز آئے گی حشر والو نظرانی بیاں کر لو نبی دی بیٹی دی سواری آ رہی ہے اللہ اکبر کیا مقام ہے پردہ سیدہ زہرا پاک ہے جدی عظمت چلا دا قرآن فرما دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے میرے نبی سرکار دی پاک طیبات طاہرہ بیٹی نے جنہاں نے پردے دائے مقام جس میں لے آکے نصارہ نجران نے حضور دی بارگاہ چاکے مباہلے دا حضور نو چیلنج دی تاکہ ساڑھے نال مباہلہ کر نبی سرکار نو کیا کہ مباہلہ کر لو ساڑھے نال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب فرمایا سونیا انہاں نو آکھ بھی چیلنج توڑا قبول ہے لیکن کلیاں نہیں فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ بھئی توجہ ہے بدرہ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں حضور فرمایا بھی اللہ سونے دا فرمان آ گیا با مباللہ تو اڈا ساڑا عیسائیاں ہوئے دا اے عیسائیوں تو اڈا ساڑا مباللہ ہوئے گا لیکن کلیا نہیں تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم تسی اپنے بیٹے لے آؤ میں محمد مصطفیٰ اپنے بیٹے لے کے آواں گا تسی اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے آواں گا انہاں کہا ٹھیک ہے تو جدو لجان دی واری ہے تے حضور بیٹیاں دی تھا تے ایک حسن نو لے گئے تے ایک مولا حسین نو لے گئے بھائی توجہ ہے آپ حضرات ایک مولا حسن نو لے گئے ایک مولا حسین نو لے گئے پھر فرمایا نساءنا و نساءکم تسی اپنی عورتاں لے کے آنیاں نے تے اساں اپنی عورتاں لے کے آنیاں عورتاں دی جگہ تے حضور صرف سیدہ زہرا پاک نو لے گئے پھر فرمایا انفسنا و انفسکم تسی اپنی جانہ لے کے آویا جے تے میں اپنی جانہ لے کے آواں گا توجہ ہے حضرات جنہوں بڑا پیار کریے ان بندہ آندہ ہے میری جان ہے فرمایا انفسنا و انفسکم تسی اپنیاں جانہ لے آؤ بس یہ اپنیاں جانہ لے آنے تے جان دی جگہ تے حضور مولا علی سرکار نو ڈال لے نبی سرکار درمیان اچنے حسن تے حسین نو حضور نے اٹھائے پیچھے بی بی زہرہ پاک دیئے چل دیا نے تے زہرہ پاک دے پیچھے مولا علی سرکار پہ چل دے تے پانچ ہستیاں آ رہی ہیں تے پنجاں دے سرائیں چو نور پہ نکل دائیں ہے توجہ کہ کوئی نہ پانچ ہستیاں دے ساری چو نور پہ نکل دائیں اور اس نور نو صرف اپنے ہی نہیں مباللہ کرن آلیاں نجران دے سائیاں بھی تکیہ ہے واہ مالکہ جدو تو وکھانا چاہیں تے تو کافران میں نور وکھا دینا نام وکھائے تے کہیں کلمہ پڑھنا لے بھی نہیں پہ تک دے عزیزہ ندی وکار میرے حضور دا گھرانہ جا رہے ہیں اے پنج تن پاک نے جنہاں نو سنی پنج تن پاک عاشق پنج تن پاک کہندے اے ایڈیو پنج تن پاک
حضور درمیان اچنے ایک پاسے حسن تے ایک پاسے حسین پیچھے سیدہ زہرا پاک تے پیچھے حضرت مولا علی سرکار یہ 5 ہستیاں جا رہی ہیں تے نور پہ نکل عزیزہ ندی وقار تکن والیاں نے تکیا تے فرما دینے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا ہے جیڑا بندہ چنگا ہوئے ہوتا ہی ہوتا گھرانہ تے خاندان چنگا ہوتا ہے اے ہی گل ہے اللہ فرمایا کملی والیا سونیا یہ تیری نسبت امت نہ ہوئی ہے تیری امت امتہ دی سردار ہے ہر نبی نو امت ملی ہے ہر نبی نو امت ملی ہے لیکن سانو اللہ نے اپنے محبوب سرکار واسطے چن لیا ہے جدو اساں حضور دے امتی بنے ایک جملہ بولنا مڑے تھے واپس آمانگا درہ گل سمجھ لو اسی حضور واسطے چنے گئے میرے نبی فرما دینے آنا حزکم من الانبیاء وانتم حزی من الاممی حضور فرما دینے میرے امتیوں اللہ نے مینو تواڈے واسطے چنے ہے توانو میرے واسطے چنے آئے تو سن گل سمجھی گل حضور دی آئی تے حضور دی گل امتی نو میں لائٹ نہیں لینی چاہیے وہ لائٹ دی گل ہے تو سن گل دی جناب لطافت تے توجہ نہیں کیتی حضور فرما دینا آنا حزکم من الانبیاء نبیاں چو میں تواڈے حصے آیا تے تسی امتائیں چو میرے حصے وچ آئے کوئی گل سمجھیے کوئی نہ میدان حشر وچ اللہ سونا ساریاں نبیاں دیاں امتاں ہون گیاں سب تو زیادہ امت حضور دی ہوئے 70 امتاں نے تے 1,24,000 نبی نے نبی کتنے نے 1 لاکھ تے 24,000 تے امتاں 70 نے 17 چو اللہ نے سان وکھریاں کیتا ہے تسی تے میں جڑے بیٹھے ہیں ہمیں نماز ایک نہ پڑی ہے اللہ سان وکھریاں کر لیا وہ دا کرم سی نا وہ دی مہربانی سی انہیں سان وکھریاں کیتا تے نبیاں چو حضور نو سردار بنا چھڑیا امتاں چو سان سردار بنا چھڑیا اور اے نہیں آکھیا بے صرف سردار اللہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اے امت مصطفیٰ تسی ساریاں امتاں دے سردار ہو اے جڑے تسی بیٹھے ہو نا تسی پچھلیاں ساریاں امتاں دے سردار بیٹھے ہوئے ہن تساں میرے تواڈے میرے وچ جڑی جڑے سنگی بیٹھے ہاں اسی کئیاں بندیاں سوچنا ہے بس سانو جو تریجا کلمہ نہیں آوندا اسی سرداری کس گل دی لئی بیٹھے بس سمجھ آئی جے کوئی نہیں بشار اتحان دے پین تلال قرآن دی آیت بھی پڑھی نے گل تے مڑے سچی ہے باسی سردار بھائی گل دی سمجھ لو نا تسی جڑے بھی بیٹھے ہو تسی سردار ہو میں تسی جڑے بھی اسی بیٹھے ہاں اسی پچھلیاں ساریاں امتاں دے پانی اسی چوری کرنے ہاں بھائی سمجھ آئی جے کوئی تے کچھ ساڑھے سیانے بندے ایڈے ہو گئے نے وہ آدھن جی اساں بالکل نار کدی نہیں کٹی اسی تو اوورسیئر نو پیسے دیتے ہیں اس بڑا موقع کی سمجھ آئی جے کوئی اسی جی بڑی بالکل ساڑھی مجال ہے جی اسی تے چوری جدودیاں توڑیاں تقریران سونا لگیاں چوری چھاڑ دیتی ہون جی اسی تے اوورسیئر نو 50,000 دیتا ہے تو اسا کہ توڑی منجی پکوا چھڑ میں کہا جی بڑی جائز گل کیتی ہے مڑتے اصلو حلال کر چھڑیا ہے بھاگ اوورسیئر بھی چنگا رہا ہے تے رہے تسی بھی چنگے ہو سمجھ آئی جے گل دی کہ کوئی نہیں بھائی سمجھ آگئی جناب اسی تے جی بڑے شاہ جی 1000 روپیہ میٹر ریڈر نو دیتا ہے اور وہ آپ پیشاں کیتا ہے ساڑھا تے کوئی قصور بندہ واپڑا ہے جی سمجھ نہیں آئی اسی ڈائریکٹ لیندے تے مڑ تے جرم شاہ جی ساڑھا اسی تے تواڈیاں تقریراں سن کے بالکل بڑے نیک ہو گئے ہیں تسی بھی تبلیغ کر دے ہوتے ہیں مولوی بھی سارے آندے حرام نہ کھایا کرو اسی جی 1000 روپیہ دے دے تو وہ چپ کر کے میٹر پیشاں کر جیندا ہے واپڑا والے جانن تو جانن ساڈی بے ایمانی تے کوئی نہیں جی بالکل تواڈی تے نظر ہی نہیں آ رہی بے ایمانی ساڈا تے عالم ہے نہ سنیا اساں تے حلال نو بھی بڑا سونے طریقے نال حرام نو بھی اگے بندے آندے ہیں جوا کھیڈنا نہیں جائز ہن بندے آندے جی اسی جوا کو نہیں کھیڈ دے اسی تے کمیٹی جی سب آئے لکی کمیٹی انہوں کمیٹی جی اردو سکوٹر ٹی وی تو نہیں جوا تے پھر کمیٹی بھی ہو جنہاں نال لکھیا ہے مدینہ لکی کمیٹی ہن بندہ کیڑے پاسے جائے جدوں کمیٹی مدینے والے دے نام تے بھی چلدی ہوے او دے تے حرام دا شائبہ ہی نہیں نہ ہو سکدا
تو بالکل صاف ہو گئی ہے نا، کیونکہ مور مدینے والی لگی. یہ جوا نہیں تو دنیا تو جوا ہے ہی کوئی. سمجھ آ رہی ہے نا بھائی. سود نو اگے بندے سود آندے ہیں. پنڈاں وچ بندے سیانے عورتاں او 1000 روپے نال 100 روپیہ لیندے ہیں تے غریب نو آندے بھی یہ سود ہے. غریب لیندے ہیں تے سود ہے. ہن جدوں تے بینک تو بندے لین لگ پے نا تے انہاں سود کدی نہیں سدیا. لمٹ یا لون بڑا حسین جہا نام، نام بندہ بندیاں چ بھی بہ کے لوے تے ایڈی شرم کو نہیں ہوندی. جی لمٹ لئیے تو آندے بندہ کو چنگا ہے کروڑاں روپیے لے ہوئے. سود جدوں لمٹ ہو جائے. اچھا یہ سارے کام زنا، شراب، چوری، رشوت، عام سرے عام گناہ سارے ہوندے پے. لیکن آج تائیں کسے مولوی موڑوی تو آنے نہیں آکھنا با تسی ہن سردار نہ ہو رہے. غلط غور نہیں کیتا. انہیں ڈھیر گناہ کر کے بھی تسی موڑ سردار ہو. بھائی علامہ صاحب انہیں گناہ کر کے موڑ سردار کیوں ہاں؟ اللہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اوہ تو ان عملانہ سرداری نہیں دیتی، اپنے یار دی نسبت لوے کی عطا کیتی ہوئی ہے. آیا آیا آیا. بھائی توجہ ہوئی. اللہ عملہ تے سرداری نہیں دیتی، تو انہوں رب نے سردار اپنے محبوب دی نسبت دی وجہ تو بنایا. اس واسطے تو اڈی سرداری اجے بھی کہے. اور سوچو جس نسبت نے سن سردار بنایا ہے تے اساں صرف کلمہ پڑھے ہیں. آل محمد ہونے جڑے مصطفیٰ دے خون چو بنے نے، یہ اساں کلمہ پڑھ کے سردار ہیں تے وہ کلمہ بچا کے کٹے بڑے سردار ہوئے اوڑ گئے. بھائی بات دی سمجھ آئی. اساں کلمہ پڑھیا ہے تے سردار ہاں، جنہ کلمہ بچایا ہے وہ کتنے بڑے سردار ہوڑ گئے. عزیزہ ندی وکار میرے نبی سرکار دی آلے پاک اس دی شانے وے تسا تے میں کلمہ پڑھیا تے سردار بن گئے. لکھاں گناہ کیتے نے لیکن موڑ بھی اجے ٹھیک ٹھاک لگے پھرنے ہیں. صورتاں ٹھیک نے. کسے بندے دے لکھاں گناہ تو بعد بھی اندہ چہرے دی صورت نہیں بدل دی. نہ کوئی بندہ بندر بنتا ہے، نہ کوئی بندہ خنزیر بنتا ہے. پہلے ایج بن جاندے ہیں، اسی نہیں بن دے. اللہ فرمایا ہے تواڈے چہرے کیویں بدلن، تواڈے وچ میرا نبی وسدا ہے. عزیزان من میرے نبی سرکار دی رحمت دا صدقہ ہے. حضور سرکار دے نسبت حضور دے مقام دا صدقہ ہے. اسی لکھاں گناہ کرنے ہیں لیکن میرا اللہ فرماتا ہے ما لیعذبہم وانت فیہم. او گناہگارو تو انہوں کی میں عذاب دیواں تو آٹے وچ میرا یار وسدا ہے. تب گیا کھو سبحان اللہ. عزیزہ ندی وکار تائیں تے پیر لسیر و دین لسیر فرما دینے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا حسین جملہ بول گئے شاہ جی ہوری. آپ فرما دینے اے بندہ خدا حضور دے امتی حاضر و ناظر تے گئے بشر دیاں باساں چھوڑ دے. اے بندہ مصطفیٰ اے بندہ خدا حاضر و ناظر نور و بشر غیب دیاں گلہ چھوڑ. اللہ اکبر فرمان رہے حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. گناہاں نوے کے تیرے تے عذاب نازل ہوندے، پتھر نازل ہوندے، بستیاں غرق ہوندیاں. نہ بستیاں غرق ہوندیاں نے، نہ صورتاں بدل دیاں نے. پیر نصیر و دین نصیر تاجدار گولڈا فرما دے حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے.
ایک حدیث سن لو جس نے علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا، پھر شعر پڑھا گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دیں، پہلے گناہگار جدو گناہ کرن ہاں پہلیاں امتاں دے گناہگار جدو گناہ کر دیا ہے، انہاں دے گناہاں دی لسٹ انہاں دے دروازیاں تے سویرے لکھ کے فرشتے لا دے دیا ہے۔ صورت مسئلہ دے غور کیتا ہے، پہلے گناہگار جدو گناہ کر دے سان تے انہاں دی گناہاں دی لسٹ سویرے انہاں دے گھر دے باہر لٹکی ہوندی سی کہ نہ راتی چھپ کے کم کیتا جے، زنا کیتا نے، شراب پیتا نے، جو کچھ کر دے نا او سویرے باہر لکھیا ہوندا سی، کوئی گناہ چھپیا ہویا نہیں سی ہوندا۔ لیکن جدو حضور آئے، توجہ حضرات عزیزہ ندی وقار جدو حضور آئے، اللہ فرمائے فرشتے ہون لسٹا نہ لایا جے، یا اللہ کیا بندے گناہ نہیں کرنگے؟ اللہ فرمایا گناہ کرنگے، پر اے یار دے جو آئے قیامت آلے دے آئے تے اپے حساب ہونگے، میں جانا تے میرے یار دے امتی جانا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، حاضر و ناظر و نور و بشر عیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے، ہائے ہائے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے، شکر کر وہ تیرے۔ اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ ندی وقار، ساڑھے لکھاں گناہاں دے باوجود بھی اسی دوجیاں امتاں دے سردار ہیں دی وجہ کیے، اللہ فرمائے وجہ ایک یہ تسی یار دے جو اور کمال کوئی نہیں، صرف ایک کوئی کمال ہے، اساں حضور دا کلمہ پڑھے ہیں۔ توجہ ہے حضرات، اگر غصہ نہ کرو تو جملہ بول دا جاواں لنگ دے جو پیاں تے گل چنگی ہے تے نال لئی جائیے، اساں حضور دا کلمہ پڑھے ہیں تے اسی سردار ہاں تے بیوی جن دے نال نکاح ہوئے ان دے نال کلمہ پڑھ دیئے، اینجی ہے نا سونے آؤ اینجی ہے نا، بیوی جن دے نال نکاح ہوئے ان دے بولو چاہ نال کلمہ پڑھ دیئے، جنہ حضور دا کلمہ پڑھے ہے وہ گناہ کر کے بھی سردار نے، حضور دیاں بیویاں حضور دا کلمہ بھی پڑھے ہے، حضور نال کلمہ بھی پڑھے ہے، وہی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں سمجھے، جنہ صرف حضور دا کلمہ پڑھے ہے وہ سردار نے، جنہ حضور دا کلمہ بھی پڑھے ہے، حضور نال کلمہ بھی پڑھے ہے۔ رب قرآن فرماندہ ہے یا نساء النبی جی لستن کا احد من النساء، اے نبی دی بیویوں ساری کائنات دیاں عورتاں دا تو انو سردار بنا چھڑے ہے، حضور دیاں بیویاں بشمول اما عائشہ صدیقہ کہ ساری کائنات دیاں عورتاں دیاں سردار نے، اور میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ قرآن فرما رہا ہے یا نساء النبی جی، یا نساء النبی جی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، کائنات میں جتنی عورتیں ہیں ان سب سے مرتبہ آپ کا بلند ہے کیونکہ تمہاری نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے توجہ جناب، ذرا گلدیاں جانا، امت دی نسبت ہوئی تے امتاں دی سردار، عورتاں دی نسبت ہوئی بیویاں بنیاں تے ساری کائنات دیاں عورتاں دی سردار۔ عزیزہ ندی وقار کتاباں دنیا تے آئیاں، صحائف آئے حضرت ابراہیم تے حضرت موسیٰ دے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ دیاں کتاباں آئیاں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، ساریاں کتاباں اللہ دیاں نے، ساریاں قدر والیاں نے، ساریاں چنگیاں نے، ساریاں ہدایت والیاں نے، ساریاں سونیاں نے، پر جدو قرآن آیا اللہ فرمایا او دنیا والے ہو، قرآن نو ساریاں کتاباں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ یا اللہ سونے ہے قرآن کتاباں دی سردار کیوں ہے؟ اللہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان
عبده ليكون للعالمين نذيرا. قرآن میرے نبی تے نازل ہویا انہوں ساریاں کتاباں دا سردار بنا چھڑا. قرآن ساریاں کتاباں نہ سکھے کتب اور ادیان دین مصطفیٰ اور اللہ دا قرآن. کیوں؟ ایک کتاباں دا سردار ہے کس واسطے؟ بھئی دی نسبت حضور نال. امتاں دی سردار، بیویاں عورتاں دیاں سردار، کتاباں دی سردار. حضرات جے گل سننا ذرا سمجھنا. میرے نبی جس شہر چاہے پورے قرآن رب کسے شہر دی قسم نہیں کھاتی. صرف ایک شہر دی قسم چاہیے تے نال وجہ دسیے. سونیا قسم صرف اس تو پہ چاننا ہے تھے تو جو وسدا ہوئے. توجہ حضرات، شہر بڑے نہیں کسے شہر نہیں. اللہ کہ تو دیکھو ظاہری اعتبار نال لندن، پیرس بڑے بڑے شہر نے، نیو یارک بڑے بڑے شہر نے دنیا دے، لیکن رب کسے شہر دی قسم عزیزان دی وقار ایک شہر دی اللہ نے قسم اٹھائیے اور نال وجہ قسم بیان فرمائیے، ریزن بیان کی دیئے کیوں قسم اٹھائیے. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. سونیا میں ربا مینو قسم اٹھان دی لوڑ نہیں، پر میں مکے دیاں قسم تاں اٹھانا وا. سونیا ایتھے تو جو وسدا ہویا شہر دی نسبت حضور نال ہوئی تے اللہ شہر دی بھی قسم اٹھائی. علیدہ من کیونکہ قانون ہے جتھے یار تے بیلی وسدی ہونو پنڈ تے محلے تے گھر دیاں دیواراں پیاری تائیں تے عاشقاں دے عرب شریف تو صدقے جاوا جتھے سونے تلیاں میں سجدے دیوا جتھے بکریاں یار چرا تب کہ وہ لو تھکیا ہو. سبحان اللہ. بالکل ہولی میرا موڑے پہ جڑی پیار نال کرنا چاہنا تے تسی بھی ذرا مہربانی کریا ہے دبا کے بولے. اجے تے بڑی لمبی تقریر کرنے دا میرا ارادہ ہے. توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ جس لئے بندے تھک جاؤ لمبے پہ جائے جو کوئی مسئلہ لیٹ لوٹ سکتے ہو ٹون شو لا سکتے ہو کوئی ہے نہیں مسئلہ بھی ہے جی تسی بہت جی میں تو انیزی لگ دے ہوں جو کہ بہت لیکن گل تے سن دے رہو لیٹ کے بھی سننے دی اجازت ہے پر کان نورا رکھیا توجہ حضرات عزیزان دی وقار میرا رب فرمان دے والتین والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین. سونیا اس شہر نو رب شہرہ دا سردار بنایا ہے کیونکہ تیرا شہر جو ہویا. بھائی شہر دی عظمت دی وجہ کی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب اس واسطے نہیں بھئی یہ دنیا نالو سونا زیادہ ہے سونا اس تو لگتا ہے سونے آئے تھے تو جو جلوہ فرما. علیدہ نے من حضرت سلطان بہو بولے تے عشق دی وجہ بیان کی تھی تے آپ فرمانے نے بغداد شہر دی کی نشانی جتھے اچھیاں لمیاں چیرا صرف انہاں دے پیر و
اتھے بس لیا ہے حضرت سلطان بہو قادری نا تو اپنے مرشد شہر نال ایڈا پیار کر دیا ہے بھئی وہ آن دیا ہے بھئی میرے مرشد شہر بڑا پیارا ہے او سنگیو گال سمجھو جتھے عقیدت والیاں دے پیر وسدے ہون بندیاں تے او پنڈ بھی پیارے لگ دے نے جتھے محمد مصطفیٰ سرکار وسدے نے او شہر اللہ نو پیارا لگ دے اللہ فرمائے سونیا پھر غور فرماؤ امت امتان دی سردار ہے کیونکہ حضور دی امت ہے بیویاں عورتاں دیاں سردار نے کیونکہ حضور دیاں بیویاں نے قرآن کتاباں دی سردار ہے کیونکہ حضور نال نسبت ہے شہر ساریاں شہران دا سردار ہے کیوں کیونکہ وہ حضور دا شہر توجہ حضرات سارے شہران دا سردار وہ حضور دا شہر ہے عزیزان دی وقار سارے مہینے سونے نے لیکن جس مہینے حضور آئے ربیع الاول مہینے دا سردار بن گیا کیونکہ حضور نال نسبت ہے 7 دن نے ہفتے دے لیکن سارے دنوں دا پیر ہوئے جس دن حضور تشریف فرما ہوئے نے منگلوار اے کیڑا وار ہے اندی اتوار اے کیڑا وار ہے اندی پیروار کی آندے نے اے دولیاں دناں دا پیر ہے کیوں پیر ہے وہ اندی اس واسطے بھئی اس دن حضور آیا ہے اور یہ صرف خطابت نہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین حضور پیر والے دن روزہ رکھ دیا سرکار تو پوچھا کہ آقا تسی پیر نو روزہ کیوں رکھ دیو فرمایا فیہ ولدتو فرمایا اس دن میں پیدا ہویا سی میرا اس دن میلاد ہویا سی جس دن حضور دا میلاد ہویا ہے وہ دنہ دا سردار ہے حضور اس دن روزہ رکھ دے توجہ ہے حضرات حضور آئے جس سال آئے وہ سالہ دا سردار مڑ گن کے لیا ماں میرے نبی جس امت چاہے امتہ دی سردار جنہ عورتہ نال نکاح ہویا عورتہ دی سردار حضور جس کتاب دی نسبت حضور نال ہوئی کتاباں دی سردار جس سال دی نسبت حضور نال ہوئی او سال سالاں دا سردار جس مہینے دی نسبت حضور نال ہوئی 12 مہینیاں دا سردار جس دن دی نسبت حضور نال ہوئی عزیزان محترم او 6 دناں دا سردار جس گھڑی دی نسبت حضور نال ہوئی میرے نبی فرماندن بعثت من خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنن سارے زمانیہ دا سردار ہوئے جس گھڑی میں پیدا ہویا آئیت سنیاں دن جس سہانی گھڑی چمکاتے پاکا چاند اس دل فروز ساتھ پہ پڑھئے مصطفیٰ جانے پڑھئے مصطفیٰ جس باپ دی نسبت حضور نال ہوئی وہ ساری کائنات والے دین دا سردار جس ماں دی نسبت حضور نال ہوئی وہ ساری کائنات دیا ماما دی سردار اللہ اکبر جس دائی دی نسبت حضور نال ہوئی او دائیاں دی سردار جس بستر دی نسبت حضور نال ہو گئی ساری کائنات دے کپڑیاں دا سردار پہلیا گل سمجھ لے جس شے دی نسبت حضور نال ہوئی او ساریاں تو بلند ہوندہ گیا ایتھائی تے سنیا دا کیتا بڑھیا ہویا ہے جس آل دی نسبت حضور نال ہوئی ہے وہ ہر نبی دی آل تو اچھی شان والی حضور دی آل ہے ہون سنی شیر پڑے گا ہون سنی سمجھے گا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے
کیڑا گھرانہ ہے؟ اللہ اکبر، تخیل کیا ہے شاعر دا؟ شاعر کہندے گھرانہ افضل کیوں نہ ہوئے؟ اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ کیڑا گھرانہ ایڈی اونچی شان والا ہے جدے گھر عورت ہوئے تے زہرا پاک ورگی ہوئے، پتر ہون تے حسن تے حسین ورگے ہون، بابا علی ورگائے ہوئے، نانا سونے نبی ورگائے ہوئے۔ دنیا مثال نہیں لیا سکتی، صرف واحد گھرانے بے لیا، تائیں تیس گھرانے دے باہر کھلو کے جبرائیل بھی کدی ترسی بڑھ گیا کہ کھلو تے کدی فرشتے چکی گیڑ دے ہوندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تائیں تے سنی دا عقیدہ ہے جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے۔ اس دنیا ہوتے کیڑا ہو خاندانے ہو جنہ دا جھولا فرشتے جھلان دے، کیڑا ہو گھارے جنہ دے آٹے دی چکی فرشتے پیس دے، کونے ہو جنہ دا درزی بان کے جبریل ہو۔ اگر کائنات دیا نظران اٹھن گیا تو صرف مصطفیٰ کریم دے گھرانے وقت۔ عزیزو سمجھو اور یاد کرو، میرے نبی سرکار دا گھرانہ ہی ہو گھرانہ ہے۔ سنی سکول آف تھاٹ دے مطابق صرف حضور دی آل دا نام لین نال بندے دے گناہ معاف ہو جاندے، اللہ پاک تے صاف کر کے جنت عطا فرمائے۔ اے سنی سکول آف تھاٹ، اے سنی عقیدہ ہے کہ حضور دی آل دا فقط نام جپ لینا۔ تسی تے چپ کر کے سن دے ہو نا، بندیاں تو بندے بڑے سول ہو گئے نے، وہاں نے بس آ جانے ہیں ساڑھی یہی مہربانی سمجھا کرو، جڑا توڑے گڑا کے بے کے توڑیاں سن دے پہ آئے مہربانی نو سمجھ دے موڑا دے ہو دب کے بھی بولیے نہیں جی، اس لیے اس غلطی رازے ہیں، شکر ہے آئے بیٹھے اے بھی مہربانی جناب توڑی پیرانے گیڑے ہو، توڑی مہربانی ہے جڑے آئے بیٹھے۔ توجہ ہے جناب؟ اس دی وجہ ہے میں انسی آنے پیرانے کہنے کننے آئے نہیں، میں تو اڈے ایک ایک پینڈ دے ایک گھر دے بندیاں دا افراد دا انہاں دے چہریاں دا ناماں دا بھی پتہ، اکثر دے میں ناماں دا بھی پتہ، تے جن دے نام دا نہیں بھی پتہ میں منہ تو سیاںتے ہو ہی جاندی ہے پیرانے کہندا پرانا ہے۔ کوئی سمجھ آئی جی؟ لہذا مینوں پتہ ہے تسی کنے آئے بیٹھے ہو، جانے من سمجھ آئیے کوئی نہیں۔ اس تو کہنا بجڑے آئے بیٹھے ہو سامتے تسی بھی بڑے پیارے پہ لگ دے ہو، آئے تے بیٹھے ہو۔ کچھ بندے انڈے سیانے نو آندے میں محفل تے جانا پر عرفان دیے گل دی وڑ لئی، عرفان دیے میں ہے جی عرفان دی شان اچھتے اسی تقریر کدی نہیں، گل نہیں سمجھے۔ اوہ حضور دی محفل ہے تے حضور دے امتیاں نو بلا تخصیص ہونا چاہی دے۔ اے وانڈ چھڑ دیو با فلانے دی محفل ہے تے اسی فلانے میں گیا کو منگا رہے تو اڈے کو لکھنا کو نہیں بڑھانی، حضور دا ذکر سنانا ہے۔ انہاں بوتھیاں بندہ گیا کہ جنہاں کے پکی پکائی بھی رکھی ہے تو اندر بس ہٹے تو نئے یہ کو سمجھ آئیے کوئی کتیاں دی لڑائی تے جان گے، کرکٹ تے میٹ تے جان گے، والی بال دے دیوانے نے اٹھے دور جان گے، محفل ہوئے تو اندر وہ اتھے بھی سنی بھی آرانا ہے، مولوی جی سے لگا اتھے بے کی سننا قربان جاواں میں۔ پھر بلیا اس سے تو یہ سیانے ہیں اے پتہ اودو لگنا ہی جدو قبر جانے کہ ڈیرے چ بینا کم ہوندا ہے یا حضور دی محفل چ بینا کم ہوندا ہے۔ اے پتہ تے اودو لگنا ہے نا جدو قبر جانے بھئی دس سمبلیا کتھے کتھے بے کے راتاں گزاردا رہے تے جڑے صرف بیٹھے بھی ہو نا بندے، کسی نے سمجھ مسئلے دی آ جاندی ہے، کسی بڑے مسئلے دی سمجھ نہیں آندی، ایتھے بینا بھی باعث رحمت ہے، کیونکہ کسی سیاسی پروگرام اچھ نہیں بیٹھے، محمد مصطفیٰ کریم سرکار دی آل تے حضور دا ذکر پہ آؤ، اور میرے نبی سرکار دی آل دا مقام ہے، حضور دی اولاد دا مرتبہ ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سنیا دی ترجمانی کرنے دیا فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انا دی نام لیا
لکھ عیب نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی صرف حضور دی آل دا تے نام لے بندہ تے اندروں میل ٹر جاندی ہے بندہ ستھرا ہو اندر دے گند نکل جاندے نے حضور دی آل دا نام لیا کیا نام ہے میرے نبی سرکار دی اولاد پاک دا کیا مرتبہ ہے حضور دی آل دے ذکر دا جنہ نے حضور دی آل دے ذکر نو حرص جام جنہ مصطفیٰ کریم دی آل دے ذکر نو سننا زندگی دا نصب العین تے مقصد بنایا یوم قیامت حضور انہوں پہچان کے شفاعت فرمان کے کہ میری آل نال پیار کرنے والے آ الحمدللہ رب العالمین اور اہل سنت میں اعزاز حاصل ہے یہ تھی نبی کریم سرکار دی آل دا ذکر بڑے پیار نال کر عزیزاں دی وقار میرے نبی سرکار دی آل حسن تے حسین اللہ اکبر اسم حسنین سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے میرے نبی سرکار دے بیٹے حسن تے حسین ہما ریحانتا یا من الدنیا اے دنیا اتے میرے پھول دنیا اتے میرے پھول نے انہاں سنگیا دوانو نبوت دی خوشبو آئے اللہ اکبر حضرت حسن اور مولا حسین سرکار حسین سرکار بھی سونے نے میرے نبی دے حسن بھی سونے توجہ ہے حضرات حسن بھی سونے نے تے حسین بھی سونے نے وانڈج فرق نہیں متے کوئی آکھے باسی حسینی آتے حسنی نہیں اسی حسنی بھی آتے اسی حسینی بھی اسی حضور دی ساری آل دی نو کیوں میرے پاک نبی سرکار آپ دے دو میں پتر شان دے مالک نے اللہ نے حسن مصطفیٰ نو تقسیم فرمایا حسن مصطفیٰ حسن دا عکس لے کے بھائی مسئلہ سمجھنا پہے گا حضور دے حسن دا عکس لے کے اللہ نے دے دو حصے کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین اللہ نے اس نے مصطفیٰ نو دو حصے تقسیم کیتا کیونکہ اکٹھا وہ جا اور رب بنینا کوئی نہ کیونکہ نبی بے مثل وہ جا اکٹھا اور بنینا نہیں سی کیونکہ نبی بے مثل ہے تے اللہ سونے نے وانڈے جی کیتی ہے با نبی بھی بے مثل ہے نبی دا حسن بھی بے مثل ہوئے تے نبی دا حسین بھی بے مثل ہوئے قدرت نے پھر اس دی وانڈے جی بنائی ہے کہ نبی دا حسن لے کے ان تقسیم کیتا ہے سینے تے سر تو لے کے سینے تک جیڑا حسن آ او دے چھڑے ہے مولا حسن تے سینے تو لے کے قدمہ تک حسن جڑا ہے او دے دیتا ہے حضرت حسین ہون سر تو لے کے تے سینے تک توجہ ہے حضرت خالق نے بڑی وانڈ نال نبی دے پتر بنائے خالق جو آتے سونے بنائے اللہ نے حسن پاک نو سر تو لے کے سینے تک حضور دی فوٹو بنا دیتا تے حسین پاک نو سینے تو لے کے قدمہ تک حضور دی تصویر بنا دی پھر مولا علی دا حسین لیا اونویت دعا دی تے سینے تو لے کے تے قدمہ تک مولا حسن نو دے دیتا تے سر تو لے کے سینے تک مولا حسین نو دے دیتا بھائی توجہ ہوئی ہونا اس گل ہوتی حضور دا حسن تے مولا علی دا حسن اللہ ونڈیا تے مرج البحرین او حسن دے دو دریا زہرہ پاک اچ کٹھے ہوئے توجہ ہے حضرات زہرہ پاک اچ تطہیر دے دریا اچ دو موتی پیدا ہوئے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان ادھا حسن حضرت علی دا تے ادھا میرے پاک نبی دا حسن ادھا میرے پاک نبی دا تے ادھا مولا علی دا حسین دو میں برا کٹھے کھلونا
تے ایک تصویر نبی دی نظر آندی آئی، ایک تصویر مولا علی دی نظر آندی آئی۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ مسئلے دی سمجھ آئی؟ حضرت امام حسن سر تو لے کے سینے تک نبی دی تصویر، سینے تو قدمہ تک علی دی تصویر، حضرت حسین سر تو لے کے سینے تک علی دی تصویر، سینے تو لے کے قدمہ تک نبی دی تصویر، تے دو میں جوڑ کے کھلونا تے بندیاں نو دو نظارے نظر آندی آئے، ایک تصویر نبی دی نظر آندی آئی، دوجی مولا علی دی نظر آندی آئی۔ توجہ ہے حضرات، عزیزان دی وقار حسن بھی سونے نے حسین بھی سونے نے دعا دیاں شانہ اجدیاں ایک صرف جملہ دسنا ہے، سان سمجھ آنے جانا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار دے دو میں پتر کشتی لڑ رہے، حضور کوڑ کھلو کے نا تے امام حسن نو فرماندے نے پتر اینو حسین نو ایتھوں پھڑے تے انج گرا سمجھ آئی جی؟ بی بی فاطمہ فرماندی نے ابا جی بڑے بھی حسن نے تے تسی دستے بھی حسن ہوئی، توجہ ہے نا، تو ہم چاہیے دا نکے دی ہیلپ کرو، حسن تے بڑا ہے ابا جی تسی دستے بھی بڑے نو، سمجھ آ رہی نا بھائی؟ حالانکہ وہ چھوٹے حسین نے، میرے نبی فرماندے نے فاطمہ بیٹا حسن نو میں پیا دسنا تے حسین نو جبریل پیا دستا ہے۔ توجہ ہے حضرات، اے مقام ہے نبی سرکار دے پتران دا۔ اوئے ہوئے ہوئے کوئی بندہ سمجھے تے تاں بات ہے نا بھائی۔ میرے نبی سرکار آپ دے بیٹیاں دا مقام اور مرتبہ ہے حضرت حسن اور حسین کاتب الحسن والحسین لوحین، حسن اور حسین نے لکھائی لکھیے اپنی تحریر لے کے امی جان کو لائن اماں جی تسو سونا کنے لکھیا ہے؟ آپ دیکھ کے فرمانے نے بیٹا اپنے بابا جان کو فیصلہ مولا علی سرکار دی بارگاہ چاہے ابا جی ذرا دسو ساڑی جو سونا کی لکھے تک کہ تیاب فرماندے نے بیٹا تسی اپنے نانا جی کو جاؤ، حضور دی خدمت جائے نانا جی ساڑی جو سونا کنے لکھے، حضور ویک کے انچ رکھے تیرد کہتے ہیں یا اللہ تو ہی دس سونا کنے لکھے۔ ہائے 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 حضرات کے کوئی نہ عزیزہ نے من کیوں نہیں نہ سارے دسیا کہ سونا کنے لکھے؟ یہ مقام ہے مولا حسن تے حسین دا کہ اگر اساں ایک دا سونا آکھیا تے دوجے دا دل ٹوٹے گا۔ کیا مرتبہ ہے نبی سرکار دی آل دا۔ عزیزہ نے دی وقار اللہ فرمایا جبریل جنت چو ایک موتی لے جا میرے نبی دی بارگاہ پیش کر دے، سونیا تھلے تحریران رکھ کے موتی پھینک دیو جدے تے گر گیا دا سونا ہوئے گا۔ جبریل نے موتی لیا کے فیصلہ سنا دیتا، حضور فرمانے نے دو میں رکھو، رکھ کے فرمایا جبریل پھینک، جبریل نے پھینکیا جدو قریب آیا اللہ دی قدرت نے فیصلہ کی کیتا ہے، موتی ٹوٹ گیا، ادھا حسن تے گریا، ادھا مولا حسین دی تحریر تے گریا۔ اللہ فرمایا سونیا جویں تو گوارا نہیں کیتا انہاں دا دل ٹوٹے ایویں اللہ بھی گوارا نہیں کردا نبی دی آل دا دل دکھ جائے۔ دب کے توجہ کی تیجے کہ کوئی نہ عزیزہ نے من ہن ذرا تسی پیار والے بندے بیٹھے ہو سنگیو دسو جنہ دا دل توڑنا نبی نو گوارا نہیں، جنہ دا دل دکھنا نبی نو گوارا نہیں، جدو انہاں تے پانی بند ہویا ہوئے گا میری سرکار کڈے ناراض ہوئے ہون گے، حضور دا دل کڈا دکھیا ہوئے گا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان پہو رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرماتے نے جے کر دی وچ ہوندا تے سرنے سے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم آیا تے او اگے حسین تے مردے
یا نبی دا تے پانی بند نہ کر دے تے کامل دین انہاں دعویٰ ہو جڑے ساری نظرانہ کر دے عزیزان محترم توجہ فرمائیے حسن اور حسین دو میں میرے نبی دے بیٹے تے انہاں دا ذکر کرنے چ انہاں نال محبت کرنے چ کوئی بھی توازن نہ کرے بھئی میں ایناں نال پیار کرنا تے میں ایناں نال نہیں کردا اسی مولا حسن دے بھی غلام ہاں مولا حسین دے بھی غلام اسی مولا حسن دا ذکر بھی کرن والے ہاں مولا حسین دا ذکر بھی اور مولا حسین دے پتر بھی ساڈے امام نے مولا حسن دے پتر بھی ساڈے امام نے بات دی سمجھ آئی جائے کیونکہ جڑے امام گنے جاندے نا وہ سارے امام حسین دی اولادی چاہیے اہل سنت دے عقیدے چو سارے امام نے لیکن جڑے امام حسن دے پتر نے ساڈے وہ امام نے آپ دی سمجھ بات آئی ہے سونے اے کیویں کردے ہو تسی بھائی پیو دی وراثت ہوے تے یکساں تقسیم ہوندی امامت ساری مولا حسین دے پتراں مل گئی ہے تے امام حسن دا ایک پتر بھی امام نہیں ہویا انج نہیں ہوندا سنی عقیدے دے اندر امام حسین دے پتر بھی امام نہیں امام حسن دے پتر بھی امام اے بیٹا نوٹ کر لو امام حسن مصنع وچ کیڑی خامی ہے وہ امام نہیں توجہ ہے حضرات امام حسن مصنع داماد حسین بھی نے اور سیدہ زہرا دے لخت جگر بھی نے تے مولا حسن دے پتر بھی نے انہاں دی شادی امام حسن حسین پاک دی بیٹی نال ہوئی ہے امام زین العابدین دی بہن نال حضرت امام حسن مصنع تے ساڈے بھی امام نے اور اے ہی امام حسن مصنع نے جنہاں دی نسل پاک وچوں سید عبدالقادر جیلانی 11ویں والا بغداد والا سید پیدا ہویا سی انہاں نے بھی اپنا امام بنایا امام حسن مصنع دی اولاد بھائی میرے اسی ونڈ کر کے نہیں مندے جدو اسی ونڈ کران گے نا تے پارٹیاں ایک دی کران گے تے دوجے چھڈاں گے تے مڑ دوجے سائیں ناراض ہون گے اے باز اے رکھ لو اسی سید عبدالقادر جیلانی نام ہے نا تسی 11ویں والے پیر نو بڑا مندے ہو اس تو مننے بھائی میاں او بھی امام حسن دا پتر جو ہے آج تسی داتا صاحب نو بڑا من دیو میں کہا داتا صاحب نو ایسے تو ہی مننے ہیں ساڑھے مرشد مولا حسن دا پتر جو ہے سید علی اجویری امام حسن دے پتر نے توجہ ہوئی ہے کہ سونے آؤ بانڈائی یارویں والا پیر بھی امام حسن دا پتر ہے تے لاہور والا سید بھی امام حسن دا پتر ہے تے اسی تے امام حسن دیاں پتراں دے بھی نوکر ہاں امام حسین دیاں پتراں دے بھی نوکر ہاں تے اسی جڑے ہیں نا ایتھے بیٹھے پنجاب والے بندے پنجاب دے سنی مسلمان اسی تے اس سید دے کوٹے وچ مسلمان ہوئے ہیں اے جڑے سید ہیں نا لاہور والے اقبال فرماندے نے خاک پنجاب از دمے ہو زندہ گشت صبح ما از مہر ہو تابندہ گشت آپ فرماندے نے واہ سیدہ تو اس دھرتی دے آکے قدم لائے نے تے تیریاں سامان اللہ نے اس مردہ زندگی دھرتی نو مڑ زندگی عطا فرما دی خاک پنجاب از دمے ہو زندہ گشت اقبال فرماندے نے سید زادے نے آکے ڈیرا لائے تے امام حسن دے پتر دیاں سامان چنی نورانیت ہے کہ مردہ دھرتی پنجاب دی مڑ وچ گئی صبح ماز مہر او تابندہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم واہ اقبال تیری عقیدت تو صدقے جاواں آپ فرما دینے امام حسن دے پتر دی مزار ساڑھے واسطے انجی ہے جی میں حرم واسطے ادب ہے میں اس سید زادے دی قبر دا ساڑھے واسطے ادب جڑے علی اجویری نال سن بڑا پیار ہے نا سنیاں اے دی وجہ ہے ساڈے مولا حسن دا خون جو ہے تے مڑ کتھوں چلے نے او غزنی چوں تے ایتھے پنجاب وچ ساڈے کول آ کے ڈیرا لایا نے سیدہ تے پرانا ہا
تے ساڈے وڈے جڑے اس علاقے دے آئے ساڈے بزرگ انہاں کول دین دی دولت کوئی نہیں، انہاں سیدہ آ کے دین دی دولت عطا فرمائی ہے. توجہ ہے؟ حضرت سید علی حجویری اس سید دے اور ستے جڑے گجر ہون وی دودھ جا کے ونڈدے نے، کو پتہ جے کیوں ونڈدے؟ اے سیداں دے احسان نے ساڈے اوتے امام حسن دے پتراں دے کیوں ونڈدے نے پتہ جے؟ سنو، اے گجر دودھ دیندے آئے ہندوؤں نوں تے آپ بھی کافر آئے، اجے ایمان نہ لیاندا تے دودھ ہندوؤں جا کے دیندے آئے، چاڑ دے آئے چڑھاوے. جدو سرکار سید علی حجویری نے آ کے سید علی نے ڈیرا لایا تو آپ نے فرمایا بھئی کدے دودھ لئی جاندے ہو؟ انہاں کہا سرکار اوتھے جا کے دئی دے ہندو بابے نو، کیا فرماندے نے اوتے نہ دیا کرو، آپ ہی پی لیا کرو تے یا ایتھے رکھیا کرو. انہاں کہا سرکار نہ دیتا ساڈیاں مجھاں دے تھنائی چوں خون آئے گا. آپ نے فرمایا نہیں آئے گا. تے مڑ سید دے منہ چوں گل نکلی مڑ کیویں آ سکدا؟ آپ نے فرمایا نہیں آئے گا. نظرانہ بند ہو گیا، اودے کوئی نہ جانا جے تو اس آکھیا نا دودھ چڑھاوے نہیں چڑھ دے. انہاں کہا جی او ایک نویں سید زادے آئے نے غزنی چوں تے او جی حجویری چوں آئے نے تے او تے انہاں آ کے بند کر دیتا ہے تے وہ سارے ہن اودے جاندے. توجہ ہے جناب؟ او جادوگر سی بڑا بڑا، او نا ہوا وچ اڑ پیا. اس آکھیا میں ہنے ویکھ لینا ہے کڈا کھوئے. مرید بھجیا ہے، انہاں دسیا سرکار او جڑے جوگی دا تساں دودھ بند کرا دیتا سی نا، نظرانے بند کرایا سن، او تے ہوا وچ اڑدا ہوندا ہے. تے آپ فرماندے نے ایتھے بیٹھ جاؤ. آپ نے چھری لئی تے ایک دائرہ مار دیتا اپنے چار چفے، دائرہ مار کے نا تے جدوں آ گیا نا اڑدا اڑدا نیڑے تے سید فرمایا جو میں بھی اڑاں تے پھر اے دی تے ساڈے وچ فرق کیڑا؟ آپ نے جڑی پیراں والی جُتی آئی نا اون فرمایا اینو ذرا تھلے لیا. ہائے 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 ہائے، توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ؟ آپ نے فرمایا ذرا جُتی نو بگن تھلے لیا. یا آپ لکڑ دیاں کھڑاواں پہن دیا. وہ آپ سرکار دی جُتی جڑی اس پرواز کی او جلے پیچھو لگی نا ایک دھونے تے لتر بھی بڑیاں نو سدیاں کر چھڑدا ہے. آکھو گل انج ہے یا نہیں؟ آپ پہ جاٹاں دے ادھر بڈنڈا جی بڑیاں دا بگڑیاں دا علاج. وہ لتر تے کچھ سید دا اور امام حسن دے پتر دا لتر جلے پیچھو چار لگیاں تے دماغوں میں ہوش ٹھکانے آ گئے. بیلیاں میں اکثر تھے ایک جملہ سناندا انہاں سنگیاں باجی امام حسن دا پتر لتر نو حکم کرے تے انہاں دیاں جُتیاں کافراں دا دماغ سیدھا کر چھڑدیاں تے جے مولا حسین کربلا اچ تلوار اٹھا لیندے. او کربلا والے یزیدی کی مجال ہے انہاں دی میرے مولا حسین اگے دم بھی کھڑا کر جاندے. بھائیا گل لڑائی دی ہے ہی نہ، سیدہ لڑائی نہیں کیتی او تے بس امتحان دیتے رہن جویں مالک دی مرضی. اے بھی سنیاں دا عقیدہ سنی بابا جی میاں محمد بخش صاحب بولے تے آپ فرماندے نے طاقت ہوندیا او نظر نہیں لایا. کدو کو سید لڑتے رہے نہیں ایویں بس جہاد دی سنت ادا کرتے رہے، نانے دی تے رب دی رضا تے کھڑے رہے. یہ میرے مولا حسین اوتھے کرامت وکھاندے اپنی قوت دا مظاہرہ کردے تے یزیدی کی شے ہے جڑی اگے کھلو جائے. عزیزاں دی وقار سنی دا تے عقیدہ ہے وے طاقت ہوندیا او نظر نہیں لایا تے ٹر گئے من رضائی. دنیا اتو پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائی. اور نہ جدو ویکھیا نا بھئی لتر دو لگے تو آیا تو اسا کیا بابا جی من کلمہ پڑھاؤ. اس پڑھیا تو جڑے دودھ لی جاندے اور نہ کیا بابا جی سانو بھی پڑھاؤ. اور نہ دودھ بھی دیتا تے کلمہ بھی پڑھ لیا. گجراں نے داتا صاحب دے ہاتھ تے بیعت کیتی. پروفیسر نکلسن اس نے کشف المعجوب دا انگلش ترجمہ کیتا ہے. ایک بندہ ہے انگریز پروفیسر نکلسن
اس نے اپنی کشف الموجود دے ترجمے وچ لکھیا ہے کہ داتا صاحب نے 4 لاکھ غیر مسلمانوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا سی۔ توجہ ہے حضرات، جتنے لاہور دے گرد و نواح وچ گجر نے نا، اے ہر سال دودھ دا نظرانہ اسے تو جا کے پیش کردے نے، سونیا تسی ایڈی دوروں ٹر کے آئے آؤ سانو دین دسن واسطے، اسی شکریہ ادا کرن ساڈیاں نسلاں وی ہوندیاں پئیاں۔ سمجھ آئی جے کوئی؟ میں اکثر سنگیاں ہسٹری دسدا رہنا، جڑے پار جائیے تے بار موسیٰ ایک علاقہ ہے، اوتھے 80 پنڈ نے گوندلاں دے، انہاں ساریاں نو کلمہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا۔ جتنے ایس ایریے وچ بٹی نا، انہاں کلمہ آجڑا شاہ کوٹ وچ سید زادہ ہے اس پڑھایا۔ آپ اپنی ہسٹری پڑھ لیا کرو نا، پیچھے لگے جاؤ کتھے کہ پہلے بندہ کلمہ پڑھیا، تسی مڑ دے مسلمان تے نہ پیچھے ہوئے ہو۔ توجہ ہے؟ اے جتنے بھٹی برادری نے انہاں نو کلمہ اس سید پڑھایا سی، سید ابو الخیر 9 لاکھ ہزاری رحمت اللہ علیہ، انہاں کلمہ پڑھایا سی۔ اے جڑے کھرل برادری نے انہاں نو کلمہ بہت بڑا سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ انہوں نے پڑھایا۔ انہوں نے وڈکیاں انہوں نے کلمہ پڑھایا سی، مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، یہ انہوں دی مہربانی نال انہاں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اجمیر دے اندر 90 لاکھ ہندوؤں نو کلمہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے پڑھا۔ ایتھے میں اکثر ایک گل کردا رہنا ہوں، بٹیا وڈیاں جو تواڈیاں پڑھیا ہے تے کنا انہاں نے پڑھایا ہے، جیڑا اس لئے انہاں پڑھایا ہے وہ ہن وی پڑھیا کرو۔ جی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ جیڑا اس لئے تواڈیاں وڈکیاں کلمہ پڑھایا گیا نا، یہ تا وہ آئے ڈیر سارا لمحہ تے موڑ وہ پڑھیا کرو تے جیڑا حضور سرکار والا ہے جی پڑھایا نے تواڈیاں وڈکیاں تے اس تے ہی کھڑے رہیا کرو۔ او ونڈ لئیے گل دی، مہربانی ہے تواڈی گل دی سمجھ لویا کرو، گل دی سمجھ جی تے ساری گل ہوندی۔ سائیاں جیڑا کلمہ تواڈے وڈکیاں پڑھایا او ڈھونڈ لو جا کے، جیڑا ہے وہ پڑھیا کرو۔ یا نویاں گڈیاں تے نویں پٹولے چھڑ دیو، اسے دین تے رہو جیڑا تواڈے وڈکیاں لیا تواڈے نو بندے چنگے آئے، کیونکہ کفر چھڑ کے اسلام تے آیا وہ بندے چنگے آئے۔ تیتران دے جو پورے کٹ دے رہاں دے یہ گل بھی ڈھونڈ لو کھا وہ نکیڑا پڑھایا، اے نہ ڈھونڈینو رہی۔ یہ سمجھ آگئی جی؟ عزیزان ایمان سنی امام حسین دے پتران دے بھی نوکر نے، امام حسن دے پتران دے بھی نوکر نے، لیکن امام حسن دے پتران اس واسطے شکریہ ادا کر کے سلیوٹ کرنے کہ مولا حسن دے بچیوں تسی اپنے وطن چھڑ کے ساڑی دھرتی جا کے اس قوم نو کلمہ پڑھا کے دین اسلام دا سیاسی تو سلیوٹ کرنے۔ امام حسن دے پتران دی محنت ہے تاں ایتے اسی کدی یارویں بلائی پکائی کھلوتے ہونے ہیں تے کدی دیگ چاہ کے داتا صاحب تے پڑے کھلوتے ہونے ہیں، کدی 9 لاکھ ہزاری تے پڑے کھلوتے ہونے ہیں۔ سنیا ہو تو ان کی ہے تے اسی جانے اسی شکریہ ادا کرن جانے ہو سانو تو سان لیا کے دین دسیا اپنے نانے۔ اس واسطے سنگیو امام حسین دے پتران دا بھی ادب کریا کرو، امام حسن دے پتران دا بھی اسی طرح اہتمام کرو۔ کیوں؟ تو آنے ایک اور گل دساں سونے ہو یہ جنہ میں سیدان دا نام لیا ہے نا، انہاں کچھ کتاباں بھی لکھی ہیں، کشف المعجوب لکھی ہے شاہ جی اور اردو ترجمہ مل جاندہ ہے، او پتر بھی ہے علی دا تے مرید بھی ہے مولا علی، دادا صاحب مرید بھی مولا علی دے، یعنی آپ دا بیت دا سلسلہ بھی حضرت علی نال جا کے ملدا ہے، سید علی اجمیری بیٹے بھی علی دے نے تے مرید بھی مولا علی دے، جڑے بغداد والے شاہ جی نے 11ویں علی سرکار سید عبدالقادر جیلانی وہ مرید بھی مولا علی دے نے تے پتر بھی مولا، امام حسن دے پتر نے تے مولا علی دے، انہاں نے ایک کتاب لکھی ہے غنیت الطالبین۔ سو جنہ بندیاں وانڈ کڑنی ہوئے دوہاں سیداں دیاں کتاباں لے کے چ رکھو،
ایتھے گولڑے چ ایک سید ہویا وہ بھی امام حسن دا پتر ہے سمجھ آئیے کوئی نہ جن دا نام سید مہر علی ہے امام حسن دا بیٹا ہے سید مہر علی امام حسن دا بیٹا ہے انہاں دی بھی ایک کتاب ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ وہ کتاب بھی تسی لے سکتے ہو تے اے مر سید نے تے امام حسن دے پتر نے تے مولا علی دے مرید بھی نے تے مولا علی سرکار دے پتر بھی لہذا انہاں دیاں کتاباں پھروڑ کے تے وچوں ڈھونڈو تے صحیح انہاں سیداں کیڑے عقیدے والے آئے تے بیلیاں جیڑا انہاں دا ہی ہوندے تے کھڑا رہو میں تے آنا جویں سید دس گئے نے اوویں پیچھے سان ٹرنا چاہیدا ہے نویاں گڈیاں نویں پٹولے چھڑ دئی صحیح ہے نا بیلیو او لڑائی دی ضرورت کوئی نہیں پر جیڑا سید دس گئے نے انہاں سیداں دے دسے عقیدے دے سان کھلونا چاہیدا ہے جانے ماننا کہ نہیں کھلونا چاہیدا بھائی اسی امام حسین دے پتران دے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نوکرہ لیکن امام حسن دے پتران لکانڈ نہیں ہوندی کیونکہ انہاں سیدہ بھی سن آگے دین دسے ہیں جدو مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان کیتا ہے وہ کوئی ہے جڑا میرے نال مناظرہ کرے اس ویلے سید کھلوتا ہے جدا نام سید مہر علی ہے میں صدقے جاواں بابا جی تھلے بیٹھ جاؤ جدو میری تقریر موقع موڈرز کرے جی میں تقریر کر لین دے موڑ کر لیا جی 10 کر لیا جی توجہ ہے حضرات اور کسے بھی کرنا ہوئے تو سارے نہیں جانے تقریر کر رہے ہیں توجہ ہے تواڈی مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان کیتا کہ کسے بھی سنی مولوی نو اگر جرت ہوئے تو میرے سامنے آوے تو میرے نال قرآن دی تفسیر لکھے تاکہ پتہ لگے کون زیادہ علم والا ہے تو سید مہر علی شاہ دے مقابلے کہتے آپ فرمانے نہیں انج نہیں گل ہونی بھائی تو بھی رکھ قلم تے کاغذ تے میں بھی رکھنا کاغذ تے قلم نہ تو ہاتھ لا تے نہ میں ہاتھ لانا تو نبی بننا ہے میں نبی دا غلام تو بھی قلم نو حکم دے کہ وہ تفسیر لکھے میں بھی قلم نو آنا وہ تفسیر لکھے ہاتھ لان تو بغیر لکھے ہائے ہائے تے کسے شاہ جی اور کیا شاہ جی تو سا ڈھیر وڈی گل کی شاہ جی اور کسی آکھیا تو سا ڈھیر وڈی گل کر چھڑیے ایڈی گل کیوں کیتی تے آپ نے پنجابی دا ایک بڑا سونا جملہ بولیا آپ فرماندے نے کٹا قلعے دے سر تے ہی ٹھلدا ہے پچھو قلعہ مضبوط ہوئے تے کٹا تاں ہی زور لگا ہے فرماندے نے کٹا قلعے دے سر تے ہی زور لگا ہے سرکار مطلب کیے فرمایا مہر علی آپ پہ نہیں بولیا مدینے والے حکم دیتا ہے تے مہر علی تاں بول کے اعلان کردا ہے ایک کیوں نہ دے اقبال بولے حضرت علامہ اقبال بولے تھے آپ فرمانے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز کیا چیز کیا لو قلم تیرے مصطفیٰ دا غلام ہو جائے وہ اشارہ کرے تو قلم ہوندہ ہو جاتا ہے جو لکھے ہوئی لکھے سو عزیزان ایمان امام حسین دے پتران دے بھی نوکری کرو امام حسن دے بیٹھیاں دے بھی نوکری کرو اس نوکری دے اندر جاؤ گے یوم حشر مصطفیٰ کریم دی شفاعت نصیب ہوئے گی کیونکہ میرے نبی سرکار فرما دیں جس دل دے اندر حضور دی آل دی حب ہوئے گی حضور دی حدیث تا مفہوم ہے انہوں اللہ قیامت علیہ دن محبت مصطفیٰ کریم سرکار اور حضور دی آل دا حجر عطا فرمائے گا حضور فرما دیں کہ جڑا بندہ میری آل نال محبت کرے جدو قیامت علیہ دن آئے گا میری آل ان بدلہ نہ دیتا تو پریشان نہ ہوئے قیامت والے دن ان بدلہ میں دیا دوستان محترم ساڈی اج دی اس محفل پاک دا اج دی اس گفتگو دا مقصد یہ ہے کہ ساڈی دعاواں التجاواں نو اللہ قبول فرما کے ساڈے مرحوم بھائی فدا حسین نو بخشش و مغفرت اللہ کریم اس دی قبر نو کشادگی عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین جی بابا جی
دربارہ تے کیوں جاندے ہو